السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. سیریا سے بہت عجیب خبریں ملی جلی. ویسٹرن میڈیا میں تو اسپیشلی آپ کو یہ بہت زیادہ نیوز ملے گی کہ حیات تحریر الشام کے جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے جو پورا سیریا کے اوپر بظاہر قبضہ کر لیا. اس کے بعد ہر شہر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لوگ بڑا شکرانہ منا رہے ہیں اس بات کا کہ بشار الاسد کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو بہت ہی سنگین قسم کی اس کی لیڈرشپ تھی اور آلموسٹ 25 ایئرس کے قریب اس نے رول کیا، اور اس سے پہلے اس کے فادر نے کافی دہائیوں تک اس کے فادر نے رول کیا سیریا کو. اور کیونکہ یہ ایک شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے، آلدو کہ ان کی جو گورننس ہے شاید اس میں کچھ ایسا شیعہ سنی کا فیکٹرز نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ ذاتی طور پہ شیعہ ایلیوائٹ سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے تو ایک عمومی طور پر سیریا کی جو میجورٹی سنی پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک گرج تھا، ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ کیوں ہمارے ایک تو ڈیموکریٹک پروسیس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پاسبلٹی ہو کہ سنی جو لیڈرشپ ہے اس کو مواقع ملیں گے پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا کہ مطلب سنگل پارٹی اسٹیٹ یہ چلایا جا رہا تھا بشار الاسد اور ان کی جو بات پارٹی اس کی طرف سے. بہرحال بشار الاسد سے تو نجات مل گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد حیات تحریر الشام کا تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں جو کہ مڈل بیلٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ ادلیب سے یہ لوگ نکلے ہیں. ادلیب سے پھر انہوں نے الیپو کو حاصل کیا، پھر ہومس کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد دمشق کے اندر یہ پہنچ گئے. اور یہ پوری بیلٹ آپ سمجھ لیں کیونکہ اس طرف کا سارا لینڈ جو ہے نا وہ ایک طرح کا بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، اور ڈیزرٹ کو کراس کر کے آپ کو اگر یہ والے پیچز نظر آتے ہیں تو یہاں پر بھی ملیٹنٹس ہیں، آئیسس کے ملیٹنٹس ہیں، کچھ یو ایس کے ایئر بیسز ہیں، کچھ اور مزید پراکسی فورسز یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان تک ان کا پہنچ نہیں ہوئی کیونکہ یہ پورے ڈیزرٹ کو کراس کر کے یہ ان علاقوں تک تو نہیں پہنچی. لیکن انہوں نے یہ جو ایک پورا بیلٹ کو سینٹر میں حاصل کر لیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ایلیوائٹ پاور تھی، جو بشار الاسد کی پاور تھی، وہ ساری کانسنٹریٹڈ ٹورڈز دا کوسٹل بیلٹ تھی. وہ ساری اس طرف کہ جو کوسٹ کے اوپر بڑے بڑے شہر تھے، تارسوس، لتاکیہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شہر جن کے اوپر زیادہ ڈیولپمنٹ بھی تھی، زیادہ وہاں پہ ایگریکلچر بھی تھا، زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی وہیں سے ہوتی تھی، اور ان کے جو آپ کہہ لیں نا پاور ہبز وہ یہیں پہ موجود تھے. تو ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر اب جو بھی بشار الاسد کی نیشنل آرمی کے لوگ ہوں گے یا جتنے بھی بچے کچھ اس کے لائک ایلیوائٹ فیملی کے لوگ ہوں گے یا اس کے سیک کے لوگ ہوں گے یا اور آپ سمجھ لیں کہ پاورفل لوگ جو اس سے پہلے تھے، وہ سب اس بیلٹ کے اندر مقید ہو کر آپ سمجھ لیں کہ رہ گئے ہیں. اور یہ جو سینٹر کی پوری بیلٹ ہے جو کہ ایک میجر آپ سمجھ لیں کہ جس میں تمام بڑے بڑے شہر، الیپو ایک بڑا شہر، ادلیب ایک بڑا شہر، اس کے بعد حما ایک بڑا شہر، حمص ایک بڑا شہر، اس کے بعد دمسکس تو ہے کیپٹل سٹی. تو یہ پوری بیلٹ کے اوپر جب قبضہ ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ پورے سیریا کے اوپر قبضہ ہو گیا، کیونکہ یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ بھی پورے ملک سے الگ ہو گئی اور جو باقی ملک ہے وہ تو ہے بھی زیادہ تر ڈیزرٹ. سو یہ سچویشن جب ہو گئی ہے تو کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اب اگر سیرین پاپولیشن سیلیبریٹ کر رہی ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے کہ حیات تحریر الشام اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جتنے بھی پراکسی مزید ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ سب ملا کر اب ان جو سیریا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اور اس میں لاکھوں اور ملینز کی پاپولیشنس ہیں یہاں پہ، تو ان سب کو لائک نجات دہندے بن کر سامنے آ گئے. دیٹ مینس کہ اب یہ لوگ اس قابل ہو گئے جو کہ اس سے پہلے ٹیررسٹ تھے، جن کا اس سے پہلے تعلق آئیسس سے بھی رہا، القاعدہ سے بھی رہا، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی جگہ پر جائیں، 2-4 ٹرکس لے کے جائیں، اوپر سے جو ان کی فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ بامبنگ کریں، کسی بھی شہر کو تباہ کریں، اور پھر یہ جا کر کے اس شہر میں ہی کہہ دیں کہ جی یہ تو اب ہمارا ہو گیا، ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، ہم نے اس کو فتح کر لیا. تو کیا اب یہی گروپس جو ہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں؟ کیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں؟ کیا وہ پوری سیریا کے ملینز آف جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا گورننس ورک کر سکیں گے؟ اور جو فریڈمز ان سیریا کے جو لوگوں کو اس سے پہلے بشار الاسد کے انڈر نہیں مل رہے تھے، جو پروگرس ان کو نہیں مل رہا تھا، جو ترقی جس کی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ بشار الاسد کے نیچے رہنے سے وہ بہت پیچھے رہ گئے ایز اے نیشن اور ان کے پاس کوئی مطلب پروگرس کے کوئی راستے ان کو نہیں نظر آ رہے، تو کیا آپ یہ والی جماعتیں جو ہیں یہ اس قابل ہیں یا اتنی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ یہ اب اس ملک کو اچھی طرح سے رن کریں گے اور یہاں کی جو ڈسینٹفل
سنی میجورٹی ہے اب ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. یہ تو ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا, اور یہ تو یہ چیز بتائے گی کہ کیا ان لوگوں کے اندر لائک گورننس کی کوئی ابیلٹی ہے بھی یا نہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ادلیب کی ہی ایک انجینئر تھے, ایک بہت ہی قابل شخصیت تھے, جو کہ ایچ ٹی ایس کے یہاں پہ آنے کے بعد ان کے ساتھ الائے ہو گئے تھے, اور ادلیب کی جو گورننس چل رہی تھی اس کے اندر ان کو منسٹر بنایا گیا تھا. ان کو انہوں نے اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا لیا. یعنی جولانی جو خود اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے کہ میں ایچ ٹی ایس کا لیڈر ہوں, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی یا ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شہر کو یا کسی ملک کو رن کر سکے. سو اس نے اس انجینئر کو جو ان کے ساتھ لگا ہوا تھا, ابو بکر غالب ان کا نام ہے, ان کو اپنا کیئر ٹیکر بنا لیا. سو اب نیوز کیا چل رہی ہے جس کے اوپر مجھے بہت سخت مطلب تشویش بھی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو سیریا کے جو لوگ ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے فریڈم کو ڈفرینٹ سٹیز میں, اور جہاں جہاں ایچ ٹی ایس کے لوگ آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ جی یہ تو شہر ہم نے آزاد کروا دیا ہے, فتح کر لیا, وہاں پر جو سنی پاپولیشن ہے ان کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہوگی اور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوگی کہ ہاں اب بہت بالآخر ہمیں نجات مل گئی بشار الاسد کی سخت گیر قسم کی جو حکمرانی سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خبر بہت ہی تشویشناک ہے اور سمجھ میں نہیں آنے والی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی طرف سے پورے جو سیریا کے اندر بامبنگ کا سلسلہ شروع ہو رکھا ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ اسرائیل ریزسٹ کر رہا تھا غزہ کے اندر اور ریزسٹ کر رہا تھا حزب اللہ کے خلاف, اور غزہ کے اندر بھی بامبنگ کر کر کے اس نے پورے غزہ کو کہ تمام عمارات اور تمام جو پاپولیشن ہے اس کو ایک طرح سے نیست و نابود وہ کر چکا تھا. اور اس کے بعد لیبنان کے اندر جو ساؤدرن بیلٹ ہے اس کے اندر بے شمار بامبنگ اسرائیل کی طرف سے ہو چکی تھی. ایون جو بیروت ان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں تک جا کر کے اسرائیل کی بامبنگ ہو رہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا, ظاہر حماس کی طرف سے اور حزب اللہ کی طرف سے اور ایون انصار اللہ جو یمن میں بیٹھے ان کی طرف سے اسرائیل کے اوپر بہت سارا بامبنگ کیمپینز, بہت ساری ڈرون جو اٹیکس, بہت ساری اور طریقے سے اسرائیل کی آرمی کو اور ایون پاپولیشن کو اور ایون اب ان کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تھا. ایون جو ایران کی طرف سے جو 2-3 حملے ہوئے تھے تو اس سے اسرائیل کے بہت سارے ملٹری بیسز کے اوپر بھی حملے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرن آف ایونٹس ہوا ہے اور سیریا کے اندر ایک سیلیبریشن ہے بہت سارا. اب آپ اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں نا تو آپ کو بعض ایسی خبریں ملیں گی جیسے کہ بھائی بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اور سیریا میں جو ہے نا نجات کا ایک سما ہے اور سیلیبریشنز کا ایک سما ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایران اور رشیا کی طرف آؤٹلیٹس کی طرف سے ان کی جو فارن منسٹر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو سلسلہ ہے, اب جو یہ نئے حالات ہیں یہ تو بہت ہی ڈی سٹیبلائزڈ ہیں اور اب ہمیں فوری طور پہ ان تمام پارٹیز کو بٹھا کر اور نیگوسیشنز کرنی چاہیے. اور شروع بھی ہو گئی ہیں نیگوسیشن جولانی کے ساتھ اور مختلف دیگر وہاں پہ جو پاور پاکٹس ہیں ان سب کے ساتھ کو ملا کے نیگوسیشن شروع ہوگی. لیکن سب یہ تنبیہ کر رہے ہیں, ایون سعودی عرب اور جارڈن اور یہ سب جو عرب کنٹریز ہیں ان کے فارن منسٹرز نے بھی مل کر کے یہ بات کہہ دی ہے کل کہ آپ سب لوگ ان کو بٹھائیں اور فوری طور پہ یہاں پر ایک گورنمنٹ کی تشکیل ہو, یہاں پر ایک اسٹیبلٹی کا اور ایک ڈیموکریسی کا پروسیس یہاں پہ شروع کروائیں, ورنہ حالات بہت جلدی ہاتھ سے نکل جائیں گے. بیکاز یہ جتنے بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ملک کے جو دیگر حصے ہیں آپ کو اوپر دکھے گا کہ یہاں پر اس ایریا میں لائک ملیٹنٹس موجود ہیں. اوپر کا کچھ ایریا ہے جس میں پرو ٹرکش ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ یہ جو پنک کلر کے اور پرپل کلر کے پیچز ہیں یہاں پہ آئیسس یا القاعدہ کے ریمننٹس یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ نیچے طنف کی طرف اور جہاں پہ کونوکو آئل فیلڈز وغیرہ ہیں یہاں پر یو ایس کے اپنے ایئر بیسز اور اس کے علاوہ بھی یو ایس کے جو بیسز ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پر اس پوری بیلٹ میں اس کی طرف موجود ہیں. اور نیچے آپ کو پتہ ہے کہ دارا کے پاس بھی ملیٹنٹس کے بہت بڑے بڑے گروپس ہیں اور یہ گروپس بھی دمشق کی طرف آ گئے تھے حیات تحریر الشمس کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اب یہ اس طرح کی جب سچویشن ہے اور یہاں پر اتنے سارے, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آئیسس کے پاکٹس ہیں یہ ان کے پیچھے گاڈ نوز کے کون سی فورسز ہیں, کیا وہ یو ایس کے پراکسیز ہیں, کیا وہ عرب ممالک کے پراکسیز ہیں, کیا وہ رشیا کے پراکسیز ہیں, کیا وہ ترکی کے پراکسیز ہیں, نو بڈی کین سے فار شیور. اور یہ اب جو ادلیب میں اور یہ جو پورے سیریا میں حیات تحریر الشمس اور اس کے امبریلا میں کے انڈر کئی اور ہیں, درجنوں اور ملیٹنٹ گروپس ہیں, وہ کس کے پراکسیز ہیں. اور پھر یہ درہ کے اندر جو موجود ہیں وہ کس کے پراکسیز ہیں. اور اس کے بعد
یہ جو SDF فورسز ہیں نارتھ میں، یہ جو کردش ہیں، ان کو کون پیچھے سے بیک کر رہا ہے؟ تو اگر یہاں پہ 2 یا 3 بڑی بڑی عالمی قوتوں کی پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی یعنی کہ کسی طرف بھی سچویشن اور جا سکتی ہے. اور اس ایسی صورتحال کو نمٹنے کے لیے ٹرکی کو بھی مطلب ایک بھرپور اپنے جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، رشیا کو بھرپور جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، عراق کو بھرپور جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، US کو تیار ہونا پڑے گا اگر وہ سیریا میں اپنی مرضی کی آئندہ دنوں میں حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ جس کو تکلیف دکھائی دے رہی ہے اور سب سے زیادہ جو تیزی دکھا رہا ہے وہ تو اسرائیل ہے، اور اس اسرائیل کا تو ذکر ہی بہت کم آ رہا ہے آپ کی سوشل میڈیا میں. اور یہ دیکھیں سب تو برا بھلا کہہ رہے ہیں ٹرکی کو کہ بھئی ٹرکی نے بہت برا کیا، ٹرکی نے وہاں سے HTS کو نکالا، ٹرکی نے اساد کے خلاف یہ پورا مہم بازی کی، اور اب جو بھی نتائج ہیں اس کا ذمہ دار ٹرکی کو ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہ جس دن بشار الاسد وہاں سے نکلا ہے اسی دن سے اسرائیل کی طرف سے کیا مہم شروع ہو گئی کہ اس نے بے دریغ بے تحاشا بامبنگ شروع کر دی، اور جتنے بھی سیریا کے اندر ملٹری کے پوائنٹس تھے جہاں پر ان کے ویپنز پڑے ہوئے تھے، ایک ایک پوائنٹ، ایک نیوی کو لے لیں، ایئر فورس کو لے لیں، ملٹری کو لے لیں، ان کے ویپن ڈیپو لے لیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے اسرائیل نے. 480 بامبنگ کیمپینز ہو چکی ہیں اسرائیل کی طرف سے سیریا کی سرزمین پہ. CNN کی یہ رپورٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ اسرائیل اسٹرائک سیریا 480 times and seizes territory as Netanyahu pledges to change face of Middle East. یعنی ایک طرف آپ ٹرکی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک طرف ہم عرب ممالک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہو گیا، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی روس کہاں چلا گیا، ایران کہاں چلا گیا. اور یہاں پر آپ دیکھو نیتن کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب پورے مڈل ایسٹ کی شکل ہی بدل لینی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ جو پرانا ان کا زائنسٹ خواب ہے کہ ہم نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے جس کی حدود دمشق کی طرف جا کر ملتی ہیں، اور اس طرف جا کر بحر فرات سے اور دجلہ سے جا کر کے ملتی ہیں، اور اس طرف بحر نیل جو نائل ریور ہے اس سے جا کے ملتی ہے. اور یہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جیک پاٹ تو اس وقت اسرائیل کا لگ گیا ہے، اور اصل عید اور سیلیبریشن تو اس وقت اسرائیل کی ہو گئی ہیں جن کو ایک کھلا میدان سیریا کے اندر دے دیا گیا ہے. نہ ان کو اس وقت رشیا روک رہا ہے، نہ ان کو اس وقت عراق کی ملیٹنٹس روک رہے ہیں، نہ ان کو ٹرکی آ کے روک رہا ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت، نہ عرب نیشنز جو جن کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ دوستی کرنے پہ مطلب مر رہا تھا کہ کس طرح سے میرے ساتھ سعودی عرب نارملائزیشن کر لے، وہ بھی کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے، نہ ٹرمپ کے اوپر نہ نیتن کے اوپر کہ بھئی یہ اب آپ یہاں پر کیسے کو داخل ہو رہے ہو، یہاں پہ آنے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے. اور اسرائیل نے ایک میں آپ کو تھوڑی سی اور نیوز بھی دکھا دیتی ہوں کہ اسرائیل ٹو کیپچر سیرین ٹینکس سیز ویپنز کیچے ایٹ فارمر سیرین آرمی پوسٹ. یعنی یہ جو بفر زون جو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ گولان ہائٹ سے جو کہ یہ بھی سیریا کا ہی ٹیریٹری ہے جس کے اوپر کئی دہائیوں سے اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ آپ کو ڈاٹڈ لائنز دکھ رہی ہیں یہاں پر بفر زون بنایا ہوا ہے کہ بھئی اس میں نہ آپ انٹر ہو نہ ہم انٹر ہوں گے، اور یہ تاکہ کوئی بھی یہاں پہ کلیش نہ ہو. تو یہ بفر زون کے اندر اور نہ جانے اس سے آگے بھی کتنے میل اسرائیل کی فوجیں داخل ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بفر زون کے اوپر قبضہ کر لیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ سارے ملیٹنٹس جو ہے نا اب ہمارے گولان ہائٹس میں انٹر ہو جائیں گے، تو اب ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. سو 210th بشان ریجنل ڈویژن جو ہے وہ سیریا کے اندر داخل ہو چکی ہے اور بفر زون کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزے سے انہوں نے ایز اے پیس آف کیک جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے یہ سارا بفر زون کا لینڈ. اور دیکھتے ہیں وائی از اسرائیل اٹیکنگ سیریا، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الجزیرہ نے بڑی معصومانہ قسم کی یہ ایک رپورٹ نکالی، انہوں نے بولا کہ اسرائیل ہیز جسٹیفائڈ اٹس اٹیک آن سیریا فار ایئرز بائی کلیمنگ اٹ از ایلیمینیٹنگ ایرانین ملٹری ٹارگیٹس. یعنی اتنے سالوں سے جو ہمیشہ ہی اسرائیل کی طرف سے اٹیکس اور بامبنگ سیریا کے اندر ہوتی ہی رہتی ہیں، تب وہ یہی کہتا تھا کہ سیریا کے اندر جو ایرانین ملیٹنٹس موجود ہیں ان کو ہم مار رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ہم پہ اٹیک کرنے چاہتے ہیں، وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ایران نے کہہ دیا کہ ہمارا تو اس وقت کوئی بھی ملیٹنٹ سیریا کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے اس بات سے کہ بشار الاسد کے جانے سے کچھ دن پہلے ہی ایران نے پورے سیریا سے اپنی فورسز کو خالی کر دیا تھا، اور وہاں پہ کوئی ایرانین بیک ملیٹنٹ اس وقت موجود نہیں ہے. تو پھر اب کیوں اٹیک کر رہا ہے اسرائیل، کیوں بامبنگ کر رہا ہے اسرائیل؟ ناؤ اسرائیل says it is focused on destroying Syrian military infrastructure. بھئی کیوں
کیوں؟ جب ایک حیات شام یہاں پر اپنی گورننس شروع کرے گا، جب اس ملک کو وہ اسٹیبلائز کرے گا یا کوئی بھی اور ارینجمنٹ بنتی ہے تمام پارٹیز کو بٹھا کر نیگوسیشنز کروا کے یو این کے ساتھ بھی بٹھا کر یہاں پر ایک ڈیموکریٹک وے سے ایک نئی حکومت کی داغ میں ڈالی جاتی ہے، تو کیا اس نئی حکومت کو اپنی ڈیفenس کے لیے کسی بھی ملٹری کی ضرورت نہیں؟ اسرائیل کو تو بہت ملٹری کی ضرورت ہے، اس کو تو F-16 بھی کم ہے، F-35 اس کو چاہیے، اس کو ہر طرح کے ڈرون اس کو چاہیے، ہر طرح کی بڑے بڑے اور لیٹسٹ جو ہے لانگ رینج میزائلز اس کو چاہیے، اور سیریا کو اپنی ڈیفنس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، جس کے گولان ہائٹس کے اوپر اسرائیل پچھلے 30 سال سے یا 40 سال سے قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کس انٹرنیشنل لا کے تحت، کس نارم کے تحت اسرائیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ سیریا کے اندر آ کر پچھلے 4 دنوں میں 5 دنوں میں جس طرح بے دریک بامبنگ کی ہے؟ بی بی سی نے کیا کہا؟ اسرائیل کنفرمز اٹیک آن سیرین نیول فلیٹ۔ اسرائیل ڈیفense فورسز نے کیا کہا ہے کہ شپ سٹرک the ports at Al-Baida and Latakia on Monday night where 15 vessels were docked، یعنی 15 شپس، نیول شپس جو کہ وہاں پہ کھڑی تھیں پورٹس پہ، لتاکیا اور دیگر جو وہاں پہ پورٹس ہیں، ان سب کو انہوں نے مار کے تہس نہس کر دیا، وہ سب ڈوب گئی ہیں۔ اور یو کین نیور سے کہ کیا صرف ملٹری کی نیول شپس ہی کو گرایا گیا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹریڈ شپس کو بھی سمندر برد کر دیا گیا ہوگا اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل کے پاس تو کمپلیٹ امپیونٹی ہے۔ اسرائیل کو تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ بھئی تم نے کیا کیا، کتنے کو مارا، لاکھوں کو مارا، سینکڑوں کو مارا، کتنے شہر تباہ کیے، اسرائیل کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وائی اسرائیل از بامبنگ سیرین ایئر بیسز جو ایئر فورس سے تعلق جن کا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بامبنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل planes have bombed at least 3 major Syrian army bases that house dozens of helicopters and jets۔ یعنی آرمی ایئر فورس بھی گئی اور نیوی بھی گئی، بالکل زیرو سے اب سٹارٹ لیں گے۔ جولانی صاحب بڑے ہیرو بن کر آئے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھئی میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں، تو کیا یہ سب جو ملٹری کی جو اکوپمنٹس ہیں اور یہ جو کروڑوں اربوں روپے میں بنتی ہیں اور کئی دہائیوں میں جا کے بنتی ہیں، ان کو تو میں پہلے سیکیور کروں۔ اس کا صرف کام جھنڈا لہرانا تھا، اس کا صرف کام ایک ٹرک میں بیٹھ کر بندوق کے ساتھ وہاں پہنچنا تھا۔ اس بات پہ بہت شدید مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا ہے، یہ تو لیبیا میں ہم ساری سٹوری پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ ملیٹنٹس کے گروپس پاکٹس میں کہیں کہیں جہاں موجود تھے، ان کو ٹرکس دیے جاتے تھے اور یہ ٹرک ماؤنٹڈ گنز کے ساتھ یہ اور اپنے کیمرہ مینس کے ساتھ یہ 10-10 20-20 ٹرکوں کا کانوے بنا کر اور اپنی موویز بنواتے ہوئے پہنچتے تھے لیبیا کے ایک شہر میں۔ وہاں پہ پہلے ہی نیٹو کی طرف سے تمام بامبنگ کر کے اور مطلب غدافی کا بھی صفایا کر دیا گیا، اس کی ساری ملٹری کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور یہ وہاں پہ پہنچتے تھے اور جھنڈے گاڑ کے اور کہتے تھے ہم نے لبریٹ کر لیا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ اس ساری چیز کو 10-12-15 سال ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک لیبیا میں آپ کو کوئی گورنمنٹ نہیں نظر آ رہی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی، کوئی وہاں پہ مطلب دیر از نتھنگ، کوئی ریکنسٹرکشن کا کام وہاں پہ نہیں شروع ہوا۔ تمام شہر تباہ ہیں، تمام ملک اس وقت لیبیا کا جو ہے نا وہ خاک اور خاکستر ہوا ہوا ہے، بالکل زمین بوس ہے، اور کسی نے آج تک یہ خبر میں نے نہیں پڑھی کہ وہاں پہ کوئی محلہ یا کسی بھی سٹی کے کسی بھی پارٹ کو ریکنسٹرکشن کیا گیا۔ سو یہی سب کچھ کیا گیم پلان ہے جو کہ اب سیریا میں ریپیٹ ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ پوری کی پوری آپ سمجھ لیں کہ پینٹاگون کی جیت ہے، یہ پوری کی پوری اسرائیل کی جیت ہے، یہ پوری کی پوری ان لوگوں کی جیت ہے جنہوں اس سے پہلے عرب سپرنگ کروایا اور جن قوتوں کا ہاتھ تھا اس سے پہلے عرب سپرنگ میں، اور یہاں پر سیریا میں بشار الاسد اس عرب سپرنگ کو روکے ہوئے بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے ملک میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہ آخری مہرہ تھا جس کو آپ گرا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ مہرہ گرا تو اسرائیل نے یہ سمجھا کہ یہ تو اب ہماری جیت ہے، یہ تو نہ عرب کی جیت ہے، نہ یہ رشیا کی جیت ہے، نہ ہی ایران کی جیت ہے، نہ ٹرکی کی جیت ہے، یہ تو ہماری جیت ہے۔ اور اسی لیے وہ اب آ کے اس نے پورا ایک ملٹری کیمپین ہے جس کو کہتے ہیں آپ 480 بامبنگ کرنا از جسٹ لائک اٹیکنگ کمپلیٹلی، ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایسی وار سیریا کے اوپر مسلط کی گئی ہے جس میں آگے سے ایک بھی بلٹ واپس مارنے والا کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ I mean this is the biggest drama of this century۔ میں سمجھوں گی کہ یہ مطلب مائنڈ باگلنگ ہے کہ اسرائیل کے لیے کس طرح سے راستہ ہموار کیا گیا ہے، اور اگر یہ سب ایسا ہی ہو رہا ہے، بیکاز میں تو ابھی بھی پرے کر رہی ہوں کہ عرب اسٹیٹس نے اور ایران اور رشیا نے کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ایک بہتری سیریا کے لیے آنے والی ہوگی، لیکن اس وقت جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس سے تو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور نیوز دیکھتے ہیں
Trump asked about chances of war with Iran, says anything can happen. Now ये वही ट्रम्प है जिसने अपनी पूरी कैंपेन में ही कहा कि मैं आते के साथ गाजा की वॉर खत्म कर दूंगा, मैं आते के साथ यूक्रेन की वॉर खत्म कर दूंगा. आज जब उसने देखा कि वही बशार उल असद जिसको वो अपनी पिछली टर्म में उससे हार के और अपनी ट्रूप्स को बाहर निकालने पे मजबूर हो गया था, वही बशार उल असद आज कितनी आसानी से यहाँ से चला गया खुद ही. और अब ये सारी मतलब टेबल टर्न्स होने के बाद ट्रम्प को भी कहने में अब ये मजा आ रहा है कि हो सकता है अब हम ईरान से भी वॉर शुरू कर दें. मतलब वही ट्रम्प जो कह रहा था कि यार ये वॉर तो इनसे सिर्फ हमें नुकसान हुआ है, यूएस को नुकसान हुआ है, यूएस के टैक्स पेयर्स को नुकसान हुआ है, तो अब हम गाजा से भी निकल जाएं, अब हम यूक्रेन से भी निकल जाएं, अब हम ये छोड़ दें ये वॉर्स का सिलसिला और हम और ट्रेड वॉर करें, और तरीकों से हम अपनी मुल्क को बचाने की कोशिश करें, अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करें. वही ट्रम्प आज क्यों कह रहा है कि बशार उल असद भी मेरी वजह से गया है, और वही ट्रम्प जो है ये कह रहा है कि शायद हम ईरान के साथ भी वॉर शुरू कर सकते हैं. एनीथिंग कैन हैपन. नाउ लुक एट दिस कि ये सब कुछ क्या है. मतलब जिस दिन बशार उल असद गया उस दिन कुछ और हमें समझ में आया, फिर 2-3 दिन में और कुछ समझ में आया, और अब 3-4 दिन गुजर. मतलब इट इज अ कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग सिनेरियो, इट इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बैटलफील्ड. सो इसीलिए सीरिया के ऊपर बार बार प्रोग्राम करने पड़े, और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे कि ये क्या हो गया. मतलब किसकी ये प्लानिंग थी, किसकी ये थिंकिंग थी. डेफिनेटली इसमें टर्की का को जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज टर्की अकेले ये सब कुछ ना कर सकता था, और टर्की कभी भी इसराइल को ये ओपन ग्राउंड देने के उसमें नहीं था. टर्की ने तो हमेशा ऐसे इकदाम किए जिससे यूएस और इसराइल के जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है. सो वी हैव टू रीथिंक दैट ऑल्सो.